بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیارت امام حسین کربلائے معلیٰ کے لیے ہر مومن کا دل تڑپتا ہے۔ ہر مومن یہ تمنا کرتا ہے کہ کسی طرح سے کربلا زیارت امام حسین کے لیے پہنچ جاؤں۔ ہر انسان اللہ سے یہی دعا کرتا ہے، اے پروردگار کچھ نہیں چاہیے، نہ مال، نہ دنیا، نہ منصب، میرے اللہ بس ایک ہی تمنا ہے کہ ان آنکھوں سے روضہ شبیر کو دیکھوں۔ اچھا، یہ کربلا کا سوال صرف عام بندوں کا نہیں ہے، بلکہ انبیاء بھی اللہ تعالیٰ سے زیارت امام حسین مانگتے ہیں۔ چھٹے امام علیہ السلام کی روایات میں ملتا ہے کہ تمام انبیاء اللہ تعالیٰ سے قبر امام حسین کی زیارت کا سوال کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں اجازت دے بھی دیتا ہے۔ ایک گروہ انبیاء کا نازل ہو رہا ہوتا ہے اور دوسرا گروہ زیارت کر کے واپس جا رہا ہوتا ہے۔ یہ بات صرف انبیاء تک نہیں بلکہ فرشتے بھی کربلا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، کوئی رات ایسی نہیں گزری کہ جس رات جناب جبرائیل اور جناب میکائیل ہمارے جد امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے نہ آئے ہوں۔ کربلا صرف عام بندے کی تمنا نہیں بلکہ انبیاء کی تمنا ہے۔ کربلا فرشتوں کی تمنا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت، فضل اور خاص لطف نازل ہوتا ہے۔ اس زیارت پر آنے والے زائر کو جو کم سے کم ثواب ملتا ہے، امام علیہ السلام کی روایات کے مطابق وہ یہ کہ اس بندے کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ اور امام علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا تھا کہ ہمارے جد امام حسین کی زیارت کو کبھی مت چھوڑنا، اور اپنے ساتھیوں کو بھی حکم دینا کہ وہ کربلا ہمارے جد امام حسین علیہ السلام کی زیارت ضرور کریں۔ فرمایا ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی عمر بڑھا دے گا، آپ کے رزق میں اضافہ کر دے گا، آپ کو خوش بختی والی زندگی نصیب فرمائے گا، سعادت کی موت نصیب فرمائے گا، اور آپ کا نام کامیاب سعادت مند بندوں میں لکھ دے گا۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کربلا کا اجر و ثواب ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ اتنا اجر و ثواب ہے، مولا فرماتے ہیں کہ اگر ایک بندے کو پتہ چل جائے کہ اس زیارت میں کیا رکھا ہے، کیا انعام اللہ نے رکھا ہے، تمنا کرتا کہ میرا گھر کربلا قبر امام حسین علیہ السلام کے پاس قرار پائے۔ یہ دنیاوی فائدے ہیں۔ اور دنیاوی فائدہ ایک اور کہ چھٹے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہماری جدہ ماجدہ شہزادی کونین سلام اللہ علیہا اس آنے والے زائر کا نام لے کر دعا مانگتی ہیں۔ اس سے بڑا کیا اجر ملے؟ ایک زائر قبر امام حسین پر زیارت کے لیے آتا ہے اور شہزادی کونین اس بندے کے لیے دعا کرتی ہیں، اور صرف شہزادی کونین کا نہیں بلکہ دیگر اہل بیت اطہار علیہم السلام کا بھی ملتا ہے کہ وہ بھی اس زائر کے لیے استغفار کرتے ہیں، اس زائر کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ میں نے چند فوائد آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی۔ اخروی آخرت کے جو فائدے ہیں وہ اس سے کئی گنا زیادہ بلند ہیں۔ آخرت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو میرے فرزند حسین ابن علی کی زیارت کرے گا، کل قیامت کے دن میں خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی زیارت کے لیے آؤں گا۔ امام علی علیہ السلام اس سے مصافحہ کریں گے، علی ابن ابی طالب کے ساتھ مصافحہ کا شرف ملے گا۔ مولا کائنات اپنے ہاتھوں سے آب کوثر پلائیں گے۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا آخرت میں جو فائدہ ہے، جو اجر و ثواب ملے گا، آپ صرف اس ایک روایت سے اندازہ لگا سکتے ہیں، وَمَا يَبْقَى أَحْدٌ فِي الْقِيَامَةِ إِلَّا وَتَمَنَّى أَنَّهُ كَانَ مِنْ زُوَّارِ الْحُسَيْن۔ قیامت میں ہر بندہ یہ تمنا اور خواہش کر رہا ہوگا، کاش دنیا میں زیارت امام حسین کر لیتا، کاش زیارت امام حسین سے مشرف ہو جاتا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارے تمام مؤمنین کہ جو کتنے کلومیٹر دور رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب مؤمنین کو کربلائے معلیٰ کی زیارت نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی زندگی میں بار بار
کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرمائے، اور قبر کی پہلی رات شفاعت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نصیب فرمائے۔ والحمد للہ رب العالمین۔